बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 20 जो इम्पोर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशन जो हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपकी सहूलत के लिए इसमें इनके जो मीनिंग्स हैं उर्दू में वो भी आपको फ्राहम कर दिए हैं। और ये जितने भी न्यूज़पेपर वोकैबुलरी है या जो इम्पोर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशन जो हैं ये हम फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की अंग्रेज़ी की जो हम जो तहरीर लिखते हैं, कंपोजिशन का हम कोई सवाल अटेम्प्ट करते हैं या ट्रांसलेशनल स्किल्स में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। डायलॉग राइटिंग हो और या स्पोकन इंग्लिश हो, गर्ज़ ये कि ये जितने भी इम्पोर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस जो हैं वो अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन इन फ्रेजेस को आपके साथ डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, कबल इसके कि मैं ये आज के 20 फ्रेजेस एक एक करके सेंटेंस बाय सेंटेंस जो है आपके साथ डिस्कशन करूं, उनकी उर्दू में ट्रांसलेशन करूं, मैं चाहूँगा कि आप बेहतर विजिबिलिटी के लिए आप एक तो मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा लीजिए और दूसरा जो है आप इसको फुल जूम पे देखिएगा। सो आइए स्टूडेंट्स, हम आगाज़ करते हैं आज के 20 इम्पोर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस का। 121 पे देखिएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर से। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर से आप ये भी कह सकते हैं एक तवील अरसे से। तो इसका सेंटेंस मैंने बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए सेंटेंसेस भी चूँकि आपके लिए डिवाइस किए हैं, तो आइए देखते हैं। 121 का सेंटेंस है, आई हैव बिन टीचिंग हियर, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक तवील अरसे से या काफ़ी देर से। इसके बाद हम देखें 122, फॉर आवर्स टुगेदर्स, कई कई घंटे मुसलसल, यानी कई कई घंटे मुसलसल यानी तसलसल के साथ, एक साथ कॉन्टीन्यूटी के साथ आप जब कई कई घंटे बैठ के गपशप लगाएंगे या कोई काम करते हैं तो उसके लिए ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, फॉर आवर्स टुगेदर, कई कई घंटे। बेहतर वजाहत के लिए इसका जुमला देखिए, द चाइल्डहुड फ्रेंड्स कीप ऑन गॉसिपिंग, बचपन के दोस्त गप्पें लगाते रहते हैं। फॉर आवर्स टुगेदर, कई कई घंटे। स्टूडेंट्स, इसके अंदर कीप ऑन का इस्तेमाल किया गया है। कीप ऑन जो है जब कोई काम तसलसल के साथ करने का पहलू पाया जाए तो उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा जिसमें कीप ऑन का इस्तेमाल जो है वो वजाहत के साथ बयान किया जाएगा। सो द चाइल्डहुड फ्रेंड्स कीप ऑन गॉसिपिंग, बचपन के दोस्त गप्पे लगाते रहते हैं। फॉर आवर्स टुगेदर, कई कई घंटे। इसके बाद 123 को देखिए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ। फॉर द मेंटेनेंस होता है किसी चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, उसको मुनासिब हालत में रखने के लिए। मरम्मत का काम किसी गाड़ी वगैरह का जब हम करवाते हैं तो उसको मेंटेनेंस कहते हैं, यानी किसी चीज़ को या किसी घर को उसको उसकी प्रॉपर फॉर्म में, उसकी शक्ल में रखने के लिए ये उसके लिए वर्ड या फ्रेज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ, मरम्मत के काम के लिए। जैसे इसका सेंटेंस देखिए नेक्स्ट पेज पे, वी नीड मनी, हमें पैसों की ज़रूरत है। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कार, कार की मेंटेनेंस के लिए। विच वी यूज़ फॉर ट्रैवलिंग डेली, जो कि हम रोज़ाना ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। 124 पे देखेंगे, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ। फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ, ये 4 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है कि अदायगी के लिए, किसी चीज़ को अदा करने के लिए या किसी चीज़ को या किसी काम को सर अंजाम देने के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ। आइए इसका सेंटेंस देखते हैं, द मुस्लिम्स डिपार्ट टू मक्का, मुसलमान मक्का रवाना हो जाते हैं। फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हज एंड उम्रा, हज और उम्रा की अदायगी के लिए। 125 पे देखेंगे, फॉर द सेक ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आप देखते हैं कि हम इनको यूज़ करते हैं। फॉर योर सेक, फॉर माई सेक, फॉर हर सेक, फॉर देयर सेक, फॉर हिज सेक, ये इस तरह के वर्ड्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ होता है कि ख़ातर। जैसे इसके मैंने 2 सेंटेंस बनाए हैं, क्योंकि जो जुमले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं मैं उसके 2 सेंटेंसेस आपके लिए बनाता हूँ। तो आइए हम इसको देखते हैं। आई कैन डू दिस एक्शन, मैं ये काम कर सकता हूँ, फॉर योर सेक, आपकी खातर। और या फिर ये सेंटेंस बन सकता है, ही कैन सेक्रीफाइस एवरीथिंग, वो हर चीज़ कुर्बान कर सकता है, फॉर द सेक ऑफ हिज ऑनर, अपनी इज़्ज़त की खातर। 126 पे देखेंगे, फॉर्म ए कंक्लूजन,
نتیجہ اخذ کرنا، نتیجہ نکالنا. آئی کوڈ فاؤنڈ نو کنکلوژن، میں کوئی نتیجہ نہ نکال سکا. آئی کوڈ فاؤنڈ، یہ آئی کوڈ فارم انفیکٹ یوز کرنا تھا. آئی کوڈ فارم نو کنکلوژن، میں کوئی نتیجہ نہ نکال سکا. آفٹر ہیئرنگ از کنفیوزنگ آرگومنٹس، اس کے کنفیوز کرنے والے دلائل سننے کے بعد. تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد آپ دیکھیں آفٹر کے بعد ورب کی انگ فارم کا استعمال کیا گیا ہے. یہ پریپوزیشنل فریز ہے. اس کی ویڈیو بھی بہت جلد جو ہے میں آپ کے ساتھ یوٹیوب پہ شیئر کروں گا، جس میں آپ کو آفٹر کا استعمال اور آفٹر کے بعد ورب کی انگ فارم کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ کس سینس میں سینٹینس استعمال ہوتے ہیں. 126 کا سینٹینس دوبارہ دیکھ لیجئے. آئی کوڈ فارم نو کنکلوژن، میں کوئی نتیجہ نہ نکال سکا. آفٹر ہیئرنگ از کنفیوزنگ آرگومنٹس، اس کے کنفیوزنگ آرگومنٹس کو دیکھ کر. 127 پہ دیکھیں گے فرام مارننگ ٹو ایوننگ، صبح سے لے کر شام تک. ویری امپورٹنٹ فریز ہے. فرام اور اس کے بعد درمیان میں ٹل استعمال کیا گیا ہے، تو اس کے درمیان جو ہے آپ دیکھیں تو مارننگ اور اینڈ پہ ایوننگ ہے. سو فرام مارننگ ٹل ایوننگ، صبح سے لے کر شام تک. اس کا سینٹینس دیکھیے. ہی ریمینس بیزی، وہ مصروف رہتا ہے. ان ڈسچارجنگ پروفیشنل ڈیوٹیز، پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دینے میں. فرام مارننگ ٹل ایوننگ، صبح سے لے کے شام تک. تھوڑا سا اور آپ سینٹینس اس کو دیکھیں. اس کی ایک ایڈوانس فارم میں ایک اور شکل میں یہ سینٹینس بھی آتا ہے. فرام مارننگ ٹل لیٹ ایٹ نائٹ، یعنی صبح سے لے کر رات گئے تک. اس کا سینٹینس دیکھیے. ہی ریمینس آؤٹ ڈورز، وہ گھر سے باہر ہی رہتا ہے. فرام مارننگ ٹل لیٹ ایٹ نائٹ، صبح سے لے کر رات گئے تک. 129 دیکھیں. فرام ون کارنر ٹو اندر، ایک کونے سے دوسرے کونے تک. یعنی ہم شہر کے کونے سے لے کے دوسرے کونے تک کی بات کر لیں، دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک کی بات کر لیں تو کارنر کا معنی کونا ہوتا ہے. فرام ون کارنر ٹو اندر. اس کا سینٹینس دیکھیے بہتر ایکسپلینیشن کے لیے. ہی سرچ فار دا ریکوائرڈ میڈیسن، اس نے مطلوبہ دوائی کی تلاش کی. فرام ون کارنر آف دا سٹی ٹو اندر، شہر کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک. 130 دیکھیں گے. فرام ہیڈ ٹو ٹو، سر سے لے کر پاؤں تک. یہ جو ٹو لفظ ہے TOE2، یہ پاؤں کی جو ہماری انگلیاں ہوتی ہیں ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یاد رہے اسٹوڈنٹس، ہاتھ کی انگلیوں کے لیے فنگرز استعمال ہوتا ہے اور پاؤں کی انگلیوں کے لیے لفظ ٹو استعمال ہوتا ہے. سو فرام ہیڈ ٹو ٹو، سر سے لے کر پاؤں تک. اس کا سینٹینس دیکھیے. ہی از ان ڈیٹ، وہ قرضے میں ہے. مراد کیا ہے کہ وہ مقروض ہے. فرام ہیڈ ٹو ٹو، سر سے لے کر پاؤں تک. دو سینٹینس ہیں، فریز ہیں 131 میں دیکھیں گے. فرام دا ورج آف، ورج کا معنی کنارہ ہوتا ہے. فرام دی ورج آف، کے کنارے سے، یا فرام دی برنک آف، یہ بھی کنارے سے. تو آپ دونوں ہی یہ یوز کر سکتے ہیں. فرام دی ورج آف، کے کنارے سے. فرام دی برنک آف، کے کنارے سے. تو ویسے تو ہم آن دا ورج آف بھی کہہ سکتے ہیں، آن دا ورج آف کے کنارے پر. اس طرح آن دا برنک آف ہوگا کے کنارے پر، لیکن یہاں پہ ہم فرام کے ساتھ اس ایکسپریشن کو دیکھ رہے ہیں. سو آئیے اسٹوڈنٹس اس کا ہم سینٹینس دیکھتے ہیں. ہی کیم بیک فرام دا ورج آف ڈیتھ، وہ موت کے کنارے سے واپس لوٹ آیا. وہ موت کے کنارے سے واپس لوٹ آیا. 132 دیکھیں. فرام ٹائم ٹو ٹائم، گاہے بگاہے. کبھی کبھی ہم اس کے لیے ایک اور بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، اوکیجنلی. اوکیجنلی کا معنی بھی گاہے بگاہے کبھی کبھی ہوتا ہے. تو اس کا سینٹینس دیکھیے ایکسپلینیشن کے لیے. آئی کانٹیکٹ مائی اولڈ فرینڈ، میں اپنے پرانے دوست سے رابطہ کرتا ہوں. فرام ٹائم ٹو ٹائم، گاہے بگاہے، اور یا پھر ہم یوز کریں گے اوکیجنلی. اس کو نیکسٹ پیج پہ اسٹوڈنٹس دیکھیے گا. 133 جو ہے فار دا ٹائم بینگ، عارضی طور پر ہم اس کے لیے لفظ یوز ایک اور بھی کرتے ہیں، ٹیمپوریرلی. یعنی ٹیمپریری کا معنی عارضی ہوتا ہے، اور اس کا ہم پھر ایڈورب بنا لیں گے ٹیمپوریرلی، عارضی طور پر. سو فرام دا ٹائم، فار دا ٹائم بینگ کا مطلب بھی عارضی طور پر، اور ٹیمپوریرلی کا مطلب بھی عارضی طور پر ہے. بہت امپورٹنٹ فریز ہے جو کہ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں مختلف سینٹینسز میں. اس کا جملہ دیکھیے. وی ہیو شفٹڈ ان اے رینٹڈ ہاؤس، ہم کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے ہیں. فار دا ٹائم بینگ، عارضی طور پر، ہم عارضی طور پر کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے ہیں. 134 پہ دیکھیں گے. فردر مور، فردر مور ہم کم یوز کرتے ہیں. زیادہ جو اسٹوڈنٹس یہ لفظ یوز کرتے ہیں وہ ہے مور اوور. مور اوور کا مطلب علاوہ ازیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہم ایڈیشن کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. جب کوئی ایڈیشنل پہلو آپ نے بتانا ہو کسی چیز کا
یا کسی ایکشن کا. تو اس کا سینٹینس دیکھیے, ہی ایڈوائزڈ می اے لاٹ, اس نے مجھے بہت سمجھایا, اس نے مجھے بہت سمجھایا. ایڈوائز کا معنی نصیحت کرنا بھی ہوتا ہے, ایڈوائز کا معنی سمجھانا بھی ہوتا ہے. ہی ایڈوائزڈ می اے لاٹ, اس نے مجھے بہت سمجھایا. مور اوور ہی پرومسڈ ٹو ہیلپ می, اس کے علاوہ یا علاوہ ازیں اس نے میری مدد کرنے کا بھی وعدہ کیا. 135 پہ دیکھیں گے گیٹ ڈاؤن. گیٹ ڈاؤن نیچے اترنا ہوتا ہے. ویسے تو یہ فریزل ورب ہے, لیکن چونکہ ہم الفابیٹیکلی یہ ہم نے ایک سیریل شروع کی ہوئی ہے امپورٹنٹ فریزز اور ایکسپریشنز کی, تو جو اہم ورڈز جو ہیں جو ہم فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں اپنی رائٹنگ میں, تو دیٹس وائی میں نے اس کا بھی یہاں پہ ذکر کر دیا ہے. تو گیٹ ڈاؤن کا مطلب ہوگا نیچے اترنا, یعنی کسی آپ جانور پہ سوار ہیں تو نیچے اترتے ہیں تو آپ گیٹ ڈاؤن کہیں گے. ٹرین وغیرہ پہ, گاڑی پہ, کار پہ, موٹر سائیکل پہ آپ سوار ہیں تو نیچے اترنے کے لیے جو لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ گیٹ ڈاؤن ہے. ویسے تو ایک اور پریپوزیشن والا ورڈ یوز ہوتا ہے الائٹ فرام. الائٹ ALIGHT, الائٹ فرام کا مطلب بھی نیچے اترنا ہوتا ہے, وہ بھی کامنلی یوز کیا جاتا ہے. لیکن گیٹ ڈاؤن آپ دیکھیے ہمارے آج کے اس ترتیب کے لحاظ سے, ہی گاٹ ڈاؤن دا ٹرین, وہ ٹرین سے نیچے اترا. اینڈ بورڈڈ اے بس, اور ایک بس پہ سوار ہو گیا. سو گیٹ ڈاؤن کا معنی نیچے اترنا اور بورڈڈ کا معنی سوار ہونا. 136 پہ دیکھیں گے گیو رائز ٹو, کو ہوا دینا, کو بھڑکانا, ٹو بڑھانا. کسی چیز کو آپ جب بوسٹ اپ کرتی ہے کوئی چیز تو گیو رائز ٹو, رائز کا معنی آپ سمجھتے ہیں کسی چیز کو اوپر کی طرف لے کے جانا. سو گیو رائز ٹو کا محاورتاً مطلب بنے گا ہوا دینا. اس کا سینٹینس دیکھیے, یور بیڈ بیہیویئر, آپ کا برا رویہ, ول گیو رائز ٹو مور پرابلمس, زیادہ مسائل کو ہوا دے گا, جنم دے گا. اس کا سینٹینس ایک اور بھی بنایا گیا ہے, اور کے بعد دیکھیں ہائی پیٹرول پرائسز, یعنی پیٹرول کی جو زیادہ قیمتیں ہوتی ہیں, گیو رائز ٹو ڈیئرنس, وہ مہنگائی کو ہوا دیتی ہیں, مہنگائی کو بڑھاتی ہیں, انکریز کرتی ہیں. سو یہ جو امپورٹنٹ فریز ہے گیو رائز ٹو, یہ آپ ذہن نشین کیجئے کہ یہ کسی چیز کو بڑھانے کے لیے, اس کی شدت میں, اس کی والیوم میں, اس کے اضافہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. 137 دیکھیں گے گیو ٹاپ پرائیورٹی ٹو, یعنی کسی چیز کو سب سے زیادہ ہم یہ دینا. ٹاپ پرائیورٹی کا مطلب ہوگا سب سے زیادہ اولیت دینا, برتری دینا, اہمیت دینا آپ کہہ سکتے ہیں. اس کا سینٹینس دیکھیے ایز اے ٹیچر, یعنی بطور ایک معلم یا بطور ایک استاد. آئی گیو ٹاپ پرائیورٹی ٹو ریگولیرٹی, میں ریگولیرٹی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں. اس کے بعد دیکھیں کہ 138 گرانٹ پرمیشن ٹو, کسی کو اجازت دینا. تو ویسے تو گیو پرمیشن ٹو بھی لفظ یوز ہو سکتا ہے, لیکن گرانٹ پرمیشن ٹو ایک پراپر ورڈ ہے, ایک پراپر فریز ہے جو آپ یوز کریں گے. اس کا سینٹینس دیکھیے, دا پرنسپل گرانٹڈ پرمیشن, پرنسپل نے اجازت دے دی, اس پرمیشن, ہمیں اجازت دے دی, ٹو ارینج پارٹی ان دا لان, کہ ہم لان میں پارٹی ترتیب دے سکیں, پارٹی کر سکیں. اسی طرح 139 ہے گرانٹ کنسیشن ٹو, کسی کو رعایت دینا, کنسیشن دینا. ویسے تو گیو کنسیشن ٹو بھی یوز ہو سکتا ہے, لیکن جو پراپر فریز ہے وہ گرانٹ ہے, کنسیشن کے ساتھ جو یوز ہوتا ہے. اس کا سینٹینس ہے کہ دا جج ڈڈ ناٹ گرانٹ کنسیشن ٹو دا کریمنل, یعنی جج نے مجرم کو کوئی رعایت نہ دی. گریٹر دین, یہ کمپیریٹیو ڈگری کا استعمال ہوا ہے, گریٹ کی سینگ ڈگری گریٹر ہے. بہت جلد میں آپ کو ڈگریز کا جو استعمال ہے, سپرلیٹیو ڈگری, کمپیریٹیو ڈگری اور پازیٹیو ڈگری, ان کے یوزیز جو ہیں اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہیں انشاءاللہ میں ضرور بہت جلد آپ کے لیے اپلوڈ کروں گا. سو گریٹر دین کا مطلب ہوتا ہے سے بڑا. مائی رینک از گریٹر دین یورس, میرا عہدہ, میرا رینک تمہارے عہدے سے زیادہ بڑا ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہمارے یہ 20 فریزز ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے 141 سے 160 تک کے جو امپورٹنٹ فریزز اور ایکسپریشن جو وہ آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا, ہم ان کو ایکسپلین کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ ڈیلی بیسس پہ اگر 20 سینٹینسز بھی یہ جو یاد کرتے ہیں تو اس طرح آپ کے یہ ایک منتھ میں تقریباً کو 500 کے قریب ورڈز بن جائیں گے, جو کہ آپ کے لیے بہت یوزفل ویکیبلری کا درجہ رکھیں گے, اور آپ کی جو رائٹنگز جو ہیں وہ خواہ جو ہے آٹومیٹیکلی انشاءاللہ اس کے اندر امپرومنٹ آئے گی, بہترین آئے گی. رائٹنگ سکلز آپ کی امپروو ہوئیں گی, اور آپ کی اسپیکنگ سکلز جو ہیں وہ کافی حد تک امپروو ہوں گی. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. ٹل نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.